اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف آیت نمبر 60 سے لے کے 82 تک، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ کا آغاز ہے۔ جو قریش مکہ کا تیسرا سوال تھا اس کی تشریح ہمیں کہاں ملے گی؟ بخاری شریف میں۔ تو اسی واقعے کا ذکر جو ہے سورہ کہف میں ہے۔ تیسرا سوال جو کفار مکہ نے کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے یعنی بنی اسرائیل نے ایک دفعہ پوچھا، اس وقت زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا، یعنی میں۔ اور ایک حساب سے دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے صحیح بھی کہا تھا، کیونکہ وقت کا پیغمبر جو ہوتا ہے اس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، تو اس حساب سے انہوں نے کہا کہ میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات زیادہ پسند نہیں آئی، اور ویسے بھی پیغمبروں کی جو بات ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات بھی پکڑ میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، تم سے بھی جو علم تمہارے پاس ہے، میرا ایک اور بندہ ہے جس کے پاس تم سے بھی زیادہ علم ہے، یعنی جو علم تمہارے پاس ہے اس کے پاس کچھ اور علم ہے، تو تم چاہو تو اس کی صحبت اختیار کرو اور اس کے ساتھ رہو، یعنی اس سے وہ علم سیکھ لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا ایک بندہ ہے جو فلاں جگہ میں یعنی مجمع بحرین کے پاس تمہیں ملے گا، اور ایک نشانی کے طور پہ کہتے ہیں کہ تم توشہ دان میں ایک مچھلی لے لو، یعنی جب تمہیں بھوک لگے تو اس کو کھا لینا۔ تو وہ مچھلی جب زندہ ہو کر اپنا راستہ کہیں بنا لے گی سمندر میں، تو وہیں پہ تم کو وہ بندہ ملے گا۔ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کا نام نہیں لیا، یہ بخاری شریف میں ہم کو نام ملتا ہے کہ خضر علیہ السلام۔ تو یہ جو ہے خضر کا مطلب ہوتا ہے سرسبز شاداب، یعنی سبزہ۔ تو خضر علیہ السلام کو کیا علم تھا؟ اللہ نے کیا علم دیا تھا؟ اس کو کہتے ہیں علم لدنی، یعنی خضر علیہ السلام جو ہے ہرگز موسیٰ علیہ السلام سے اونچا درجہ ان کا نہیں تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بہت اونچا تھا۔ لیکن کچھ معاملے میں ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو اگر کچھ علم دے رہے ہیں تو کسی کو کچھ علم دیتے ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا علم دیا تھا؟ علم الاسماء کا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی سمجھنے کا علم دیا۔ اسی طرح اور بھی جتنے پیغمبر جیسے آئے ان کو الگ الگ جو ہے علم دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ تو خضر کو جو ہے یہ کوئی مینشن نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام تھے کون، کیا وہ پیغمبر تھے، فرشتے تھے یا کون تھے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک وقت کے لیے تھے خضر علیہ السلام۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ قیامت تک زندہ رہیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس سے یہ رد ہو گیا کہ ہمیشہ وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین اور خضر علیہ السلام جو ہے آب حیات کی تلاش میں نکلے تھے، ذوالقرنین اس تک نہیں پہنچ پائے آب حیات تک، لیکن خضر پہنچ گئے، اس لیے انہوں نے آب حیات پی لی اور ہمیشہ کی ان کو زندگی مل گئی۔ تو یہ سب ساری باتیں غلط ہیں۔ خضر علیہ السلام ہو سکتا ہے اللہ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے ہوں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جائیے اور ان کے ساتھ رہیے اور ان کا علم سیکھیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد اور ان کا خادم رہتے ہیں یوشع بن نون، جو بعد میں ان کے بعد وہ نبی بنتے ہیں۔ تو ان کو لے کے نکلتے ہیں اور کھانے کے لیے وہ مچھلی رکھ لیتے ہیں اور سفر کر رہے ہیں۔ کرتے کرتے وہ لوگ کہاں پہ پہنچتے ہیں؟ مجمع بحرین کے پاس، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔
تو وہاں پہ ایک پتھر رہتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کافی وہاں پہ سستانے کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو ان کو نیند آ جاتی ہے. تو یوشع بن نون دیکھتے ہیں کہ وہ مچھلی جو بھنی ہوئی مچھلی تھی وہ چھٹپٹاتی ہے اور پھر زندہ ہو جاتی ہے. زندہ ہو کر وہ وہاں سے نکل جاتی ہے اور نکل کر سمندر میں ٹنل بنا کر اپنا راستہ لے لیتی ہے, سمندر میں چلی جاتی ہے ایک سرنگ بنا کر. یوشع بن نون سوچتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جگایا جائے. پھر کہتے ہیں کہ نہیں, جب وہ اٹھ جائیں گے تو ان کو بتا دیا جائے گا. لیکن جب وہ وہاں جاگتے ہیں تو یوشع بن نون جو ان کو بتانا بھول جاتے ہیں اور وہ اپنی جگہ سے آگے چلے جاتے ہیں. جب وہ دن پورا وہ چلتے رہتے ہیں وہ دونوں, پھر رات بھر چلے وہ لوگ, اور پھر دوسرے دن صبح جو ہے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب مجھے بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے اور بھوک بھی لگی ہے, تو وہ ہمارا کھانا نکالو. تو یوشع بن نون کہتے ہیں کہ میں اس مچھلی کی حفاظت نہیں کر سکا, اور فلاں مقام میں جہاں پتھر سے ٹیک لگا کر آپ سوئے تھے وہاں میں نے دیکھا تھا وہ مچھلی جو ہے نکل کر اپنا راستہ بنا کے چلی گئی سمندر میں, اور شیطان نے مجھے آپ کو بتانے سے بھلائے رکھا. موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہی تو ہماری منزل تھی, یعنی وہی اللہ تعالیٰ نے وہی نشاندہی کی تھی کہ وہ مچھلی جہاں جائے گی وہی تمہاری منزل ہے. تو کہتے ہیں کہ چلو واپس چلو, اور اپنے نقش قدم دیکھ کے, جہاں اپنے قدموں کے نشان دیکھ کے واپس اسی جگہ میں پہنچتے ہیں. تو جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے سفید چادر اوڑھے لیٹے ہوئے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جا کے ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہی خضر ہیں, یعنی ان کا جو نام, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور میں موسیٰ ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ کون موسیٰ, جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں میں موسیٰ ہوں. تو خضر کہتے ہیں, سیدنا خضر کہتے ہیں کہ تو آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے کہا کہ آپ کو جو اللہ نے علم دی ہے وہ علم آپ مجھے سکھائیں, تو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو سیدنا خضر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم مجھے دیا وہ آپ کو نہیں دیا, اور جو علم آپ کو دیا وہ مجھے نہیں دیا, یعنی آپ کو تو شریعت کا علم ملا ہے, تو آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے آپ صبر نہیں کر پائیں گے. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی جو ہوتے ہیں, پیغمبر جو ہوتے ہیں نا, وہ کسی برائی کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے, برائی ان سے برداشت نہیں ہوگی. لہٰذا وہ جان رہے تھے کہ میں ایسے کام کروں گا جو بظاہر برائی ہوگی, یعنی لگے گا کہ برا کام ہے. تو ہو سکتا ہے یہ سوال کرے, تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ آپ رہیں گے, لیکن جو آپ واقعات دیکھیں گے اس میں مجھ سے آپ سوال نہیں کریں گے جب تک میں خود نہ بتا دوں اس کی تعویل کیا ہے. تو یہ معاہدہ طے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ویسے ہی کریں گے. یہ دونوں نکلتے ہیں وہاں سے, سمندر کے کنارے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک کشتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم اس کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں. وہ لوگ کشتی والے سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں سوار کر لو اپنے اوپر, اپنی کشتی پہ. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مسافر لگ رہے ہیں تو بنا معاوضہ کے ان لوگ کو سوار کر لیتے ہیں, کوئی پیسے نہیں لیتے ہیں. تو یہ دونوں جب کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں تو سیدنا خضر کیا کرتے ہیں کہ اس تختی کا ایک تختی جو ہے وہ نکال کے, اپنا ہتھوڑا نکالتے, اس تختی کا کشتی کا ایک تختی توڑ دیتے ہیں. تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ آپ نے آخر ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے تو ہمارے ساتھ احسان کا سلوک کیا کہ ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا, اور آپ اس کی کشتی کو عیبدار آپ نے بنا دیا. تو سیدنا خضر کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. تو وہ کہتے ہیں جلدی سے, پھر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں بھول گیا تھا, تو آپ میری غلطی کو پکڑیے مت, آئندہ مجھ سے نہیں ہوگا. تو وہ آگے چلتے ہیں. اب جب کشتی سے اتر گئے, پھر سوکھا میں چل رہے, تو دیکھتے ہیں ایک میدان میں ایک بہت خوبصورت بچہ ہے, ہوگا 12, 13, 14 سال کا. تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. سیدنا خضر جاتے ہیں اور اس بچے کا سر پکڑ کے مروڑ دیتے ہیں, اور وہ بچہ وہیں پہ مر جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے. یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ ایک دم, یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک کام ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے, ایک نیک جان کو آپ نے لے لی, یہ تو آپ نے بہت غلط کیا. تب
سیدنا خضر کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ برداشت نہیں کر پائیے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس بار مجھے چانس دے دیجئے. اب آپ دیکھیے گا کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، اگر اس کے بعد اگر میں نے کوئی سوال اٹھایا تو آپ بھلے سے میرا ساتھ چھوڑ دیجئے. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اب آگے سفر میں جا رہے ہیں، جاتے جاتے انہیں کافی بھوک لگتی ہے کیونکہ پیدل چل رہے، اب تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے، بھوک بھی لگی ہے. تو ایک بستی والوں کے پاس سے گزرتے ہیں. اس بستی والوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا مہمان بنا لیجئے، یعنی ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا وانا دیجئے. تو وہ بستی والے صاف انکار کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کی ضیافت نہیں کر سکتے، ہم نے آپ کو تھوڑی بلایا تھا مہمان بننے کو، تو آپ جائیے. تو آگے جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار جو ہے اب گرنے والی ہے، کسی کا مکان کا جو دیوار ہے وہ اب گرنے والی ہے. تو سیدنا خضر کیا کرتے ہیں کہ وہ اس دیوار کی مرمت کر دیتے ہیں، اور بالکل ٹھیک ٹھاک اب دیوار کھڑی ہو گئی. یہاں پہ پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ چاہتے تو اس دیوار کو مرمت کرنے کے عوض میں آپ ان سے معاوضہ لے سکتے تھے تاکہ ہم کچھ کھانا لے لیتے، ہمارا پیٹ بھر جاتا. ایک تو انہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، اس پر سے آپ نے ان کی دیوار بھی کھڑی کر دی. تو سیدنا خضر کہتے ہیں کہ اب ہماری جدائی، کیونکہ اب تو طے ہو چکا تھا، اب دونوں جدا ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے. لہٰذا جو 3 واقعہ آپ نے دیکھا، یہ بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو چاہتا تھا کہ موسیٰ تھوڑی دیر اور برداشت کر لیتے، تھوڑا اور بھی علم تکوینی ہمیں سمجھ میں آتا کہ اللہ کا نظام جو چل رہا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا اور بھی ہمیں جاننے کو ملتا. تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھیں میں اس کی تعویل آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے جو آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے اس تختی کا ایک پٹا توڑ دیا، تو وہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ وہ کشتی جدھر سے جا رہی تھی آگے میں ایک بادشاہ کا محل تھا، اور وہ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ ہر اچھی کشتی کو وہ چھین لیتا تھا اور اس سے اپنا وہ کاروبار کرتا تھا. تو یہ جو کشتی کا مالک تھا یہ غریب تھا، تو میں نے سوچا کہ اس کو عیبدار کر دوں تاکہ بادشاہ جو ہے عیب والی چیز دیکھ کے وہ نہ لے، اور اس کا گزر بسر بھی ہوتا رہے اور تھوڑی سی رقم خرچ کر کے وہ اپنی کشتی بنا لے. دوسرا آپ نے واقعہ جو دیکھا کہ اس بچے کو میں نے قتل کر دیا. اصل میں وہ بچہ جو علم غیب یہ ہے کہ وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا نا، وہ بہت خوبصورت بچہ تھا، وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتی اولاد تھی، تو وہ جب بڑا ہو جاتا تو وہ بے دین ہوتا، اور اس کی محبت میں اس کے ماں باپ جو ابھی بہت دیندار ہے اور بہت نیک ہے، اس کی محبت میں اس کے دین کا بھی خطرہ تھا. تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس بچے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل دے دے، یعنی اس کو ایک نیک اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. کیونکہ بظاہر انسان کو لگتا ہے کوئی چیز کہ بہت غلط ہو رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت میں ہے کہ وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے میں نے اس بچہ کو قتل کر دیا. اور روایت میں آتا ہے کہ اس بچے کے بعد اس کے ماں باپ کی جو ہے ایک بیٹی ہوتی ہے، اور اس بیٹی سے پھر 70 انبیاء پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ریزن تھا. تو وہ کہتے ہیں وہ جو تیسرا معاملہ آپ نے دیکھا نا کہ وہ دیوار جو گر رہی تھی تو اسے میں نے بالکل مرمت کر دی. وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، یعنی اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دبا ہوا تھا، اور اس کا باپ بہت نیک تھا. وہ مرنے سے پہلے چونکہ اس کے بچے چھوٹے تھے تو اس نے اپنے گھر کے پاس وہ خزانہ دفن کر دیا تھا. اب اگر وہ دیوار گر جاتی تو آپ نے دیکھا وہ بستی والے کتنے شفاق تھے، انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی. اگر وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، اول بات تو وہ خود ہی لے لیتے، اور دوسری بات اگر وہ نہیں بھی لیتے، یہ بچوں کے ہاتھوں میں آ جاتا تو وہ تو اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، وہ ختم کر دیتے بچے. اور جب ان کو بڑے ہو کر ان پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ ان کے پاس نہیں رہتی. تو ایک وقت کے لیے جو ہے دیوار اللہ نے حکم دیا کہ دیوار اٹھا دیا جائے. جب وہ بچے جوان ہو جائیں گے تو اللہ کے حکم سے پھر وہ دیوار گر جائے گی، وہ خزانہ ان کو مل جائے گا. تو یہ ریزن تھی جس کی وجہ سے میں نے وہ دیوار اٹھا دی. تو جب یہ لوگ جو ہے کشتی میں سفر کر رہے تھے تو اس وقت ہوا تھا کہ یہ لوگ کشتی میں بیٹھے اور ایک چڑیا آ کے بیٹھی ہے کشتی پر، اور وہ اپنے چونچ میں پانی اٹھاتی ہے.
تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ یہ چڑیا کے چونچ میں جتنا پانی آیا ہے، میرا علم اور آپ کا علم اور تمام دنیا کا علم ملا کر اتنا بھی نہیں ہے، تو اللہ کا علم کیا ہوگا؟ پورا سمندر سے بھی زیادہ اللہ کا علم ہے، تو یہ ہمارا علم ہے۔ لہٰذا وہ لوگ ان کی تو وہ چلے آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو ان واقعات سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام، جو تکوینی علم کہتے کس کو ہیں؟ تکوینی علم کہتے ہیں جو مشیت الہی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ غیب کا علم جان رہی ہے، جو زمین و آسمان کا جو نظام چل رہا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اس کام کو اللہ تعالیٰ جس سے کروا رہے ہیں ان کو یہ خبر دیتے ہیں کہ یہ فلاں کام اس وجہ سے ہو رہا ہے، تو ان کو یہ علم تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے پیغمبر ہیں، تو یہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا، جب کبھی میں تمہیں اپنی نبوت دوں، اس کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی اور رسول آ جائے یا نبی آ جائے جو ہماری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تم ضرور اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ یعنی ان کی آپ کے رہتے ہوئے کوئی نبی آ جائے تو اس کی آپ کو مدد بھی کرنی ہے اور ایمان بھی لانا ہے اس پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم سب اقرار کرتے ہو تمام انبیاء کو، تمہارے رہتے ہوئے کوئی میرا پیغمبر آ گیا تو اس پر تم کو ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنا ہے۔ تو تمام پیغمبروں نے کہا ہم یہ ذمہ اٹھاتے ہیں، یعنی ہمارے زمانے میں اگر کوئی پیغمبر آ گیا ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا سب گواہ ہو جاؤ اور میں بھی گواہوں میں تمہارے ساتھ شامل ہوں۔ اب جو کوئی یہ وعدہ کرے کہ یہاں پہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے بات کہی کہ اب جو کوئی میرے وعدے سے پھر گیا تو ایسا شخص فاسد ہوگا۔ تو آپ سوچئے کہ اگر وہ نبی ہوتے یا پیغمبر ہوتے تو کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آتے؟ کسی بھی بدر کے مقام پہ، احد کے مقام پہ یا کسی بھی غزوے میں کیا اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دیتے آ کے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی مدد نہیں کرے گا وہ فاسد ہوگا۔ تو اگر یہ پیغمبر یا نبی ہوتے تو اللہ کے رسول کی تو ضرور آ کر مدد کرتے یا آپ پر ایمان لاتے، آپ سے ملتے تو ضرور۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے قریب جب آئیں گے تو اللہ کے رسول کے امتی بنیں گے وہ، تو کیا ان کو امتی بننے کا شرف حاصل نہیں کرنا تھا؟ تو اس لحاظ سے یہ جو ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے ایک رات ایک صحابی کو کہتے ہیں کہ آج روئے زمین پہ جتنے بھی انسان ہیں 1 صدی کے بعد ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ تو کتنی صدیاں گزر گئی، اگر وہ ہوتے تو پھر قرآن بھی جھوٹا ہو گیا، حدیث بھی جھوٹی ہو گئی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ آب حیات پیے ہوئے ہیں یا وہ کون ہے، واللہ عالم۔ یہ جو غیب کی خبریں ہیں اس پہ ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہے، سمندر میں ہے، سمندر پہ ان کی حکومت ہے، جو کوئی راستہ بھول جاتا ہے تو ان کو راستہ بتاتے ہیں، ایک ہاتھ نظر آتا ہے۔ یہ سب شیطانی وسوسہ ہے، اور اگر کسی کو نظر بھی آیا ہوگا تو یہ شیطان نظر آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔